بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی ہے اب اسے زندہ بھی کر کے دکھا۔ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس غار میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں، اور اس میں بھی نہیں جس میں مورت ہو۔ اور راوی حدیث بصرہ بن سعید کے ساتھ عبید اللہ خولانی نے بھی روایت حدیث میں شریک ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں تھے۔ ان دونوں سے زید بن خالد جانی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس غار میں نہیں داخل ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ بصرہ نے بیان کیا کہ پھر زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیمار پڑے اور ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ گھر میں ایک پردہ پھٹا ہوا تھا، اس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا، کیا انہوں نے ہم سے تصویروں کے متعلق ایک حدیث بیان نہیں کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کپڑے پر اگر نقش نگار ہو، جاندار کی تصویر نہ ہو تو وہ اس حکم سے الگ ہے۔ کیا آپ نے حدیث کا یہ حصہ نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، حضرت زید نے یہ بھی بیان کیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں امام کہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ موقف ہو جاتا ہے اس کے لیے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر سورۃ زخرف کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، اور وہ دوزخی پکاریں گے، اے مالک، یہ درگاہ جہنم کا نام ہے۔ اور سفیان نے کہا، عبید اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں یوں ہے، وَنَادَوْا يَا مال۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طواف کے سردار کنان ابن عبید یا جعل بن عبید کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں کران الشلا پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دے دیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے بھی وہی بات کہی، آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جس اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ میں نے زر بن جبش سے اللہ تعالیٰ کے سورۃ نجم میں ارشاد فقانا قاب قوسین او اوانی فاوحی العہد ما اوحی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔